ایسی آج کل جو بیماری چلی ہے، ایسے سینکڑوں ہزاروں مثالیں، میں خود اس میں مبتلا ہوا کہ رات میں بالکل صحیح سالم آدمی سوتا ہے، لیکن فجر میں یا سب جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اسے کھڑے ہی نہیں ہوا جا رہا ہے۔ علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کل موبائل کا دور ہے اور اس کے اندر کسی کے بارے میں بھی فوٹو کھینچ کر 2 لائن اس میں کمنٹ لکھ کر اور کسی گروپ کے اندر ڈال کر یہ عمل بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب کسی شخص کی ایک تصویر ہے، اس کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ملا دیا اور ملانے کے بعد اس کو وائرل کر دیا۔ کسی بڑے عالم ہیں کہ وہ مفتی صاحب ہیں، ان کی سنگل فوٹو اٹھائی اور کسی نامحرم عورت کہیں بیٹھی ہے اسی کے ساتھ ان کی تصویر کو جوڑ دیا۔ آج کل موبائل میں یہ سب چیزیں بالکل عام ہیں۔ جوڑنے کے ساتھ دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا، وہ عورت کہیں اور کی ہے اور کہیں اور بیٹھی ہے، وہ کہیں اور کا معاملہ، اور یہ مفتی صاحب مولانا صاحب کہیں اور کے ہیں، دونوں کی الگ الگ تصویریں ایک ساتھ ملا لیا۔ ایسا فٹ کیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ دونوں مرد عورت، مفتی صاحب اور وہ عورت دونوں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب نیچے 2 لائن لکھا، دیکھو مفتی صاحب کا، مولانا صاحب کا نامحرم عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھ کر کیسی ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا بتائیے یہ ان کو زیب دیتا ہے؟ اب وہ لکھا، لکھنے کے بعد گروپ میں ڈالا۔ اب جتنے گروپ میں ڈالے گئے، اب گروپ میں جن جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے بھی کمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اتنے اگر گروپ کے اندر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوئے کہ نہیں؟ کم سے کم تحقیق کر لیتے کہ بھئی وہ واقعتاً یہ تصویر اوریجنل ہے یا اس کے اندر ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اس کو ملایا گیا ہے، اس کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا ہے، کیا کیا گیا، کچھ تو تحقیق کر لیتے۔ لیکن نہیں، تحقیق کی ضرورت نہیں۔ یہ واٹس ایپ اور موبائل کی ایسی یونیورسٹی اور کالج ہے کہ جو پڑھا دیا جائے اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ گروپ میں آیا اور جو کمنٹ پڑھا، نیچے خود کمنٹ بھی لکھنا شروع کیا، ارے بھائی بس پوچھئے مت، جب علماء کا یہ حال ہے، مولویوں کا یہ حال ہے، عالموں کا جب یہ حال ہے تو بھئی عام لوگوں کا کیا ہوگا، یہ ہوگا، جس کو جو سمجھ میں آیا لکھا۔ حقیقت جبکہ یہ ہے کہ نہ تو وہ مولانا صاحب اس عورت کے قریب گئے تھے اور نہ ہی دونوں کی مشترکہ ایک ساتھ فوٹو کھینچی گئی ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ آج کے موبائل کے دور میں یہ بات بالکل عام ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو بدگمانی کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ کسی کے ساتھ کسی کا گمان، اگر اس طریقے کی فوٹو دیکھا تو کم سے کم یہ حسن ظن کا تقاضا ہے، اچھا گمان کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے تعویل کرو کہ بھائی مفتی صاحب مولانا صاحب یہ ایسی حرکت نہیں کرتے، واقعی کسی نے شرارت اس کے ساتھ کی ہوگی، کم سے کم یہ آدمی سوچ لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت مستند عالم دین ہے، جید ہے، متقی پرہیزگار، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو تو اور موقع مل جاتا ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن کا۔ اب ایک آدمی مان لیجئے کہ کسی کے پاس آپ ملاقات کرنے گئے فجر کے وقت، فجر بعد، آپ کو اس نے فجر بعد ہی بلایا تھا اور وہ بھی حافظ صاحب ہیں، متقی اور سب نیک لوگوں میں اس کا شمار۔ اتفاق سے وہ سوئے ہوئے ملے، دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہے کہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سویا ہوا پا کر ان کے تعلق سے ایک رائے قائم کر لیا کہ دیکھو عالم دین ہو کر فجر کی نماز نہیں ادا کیا انہوں نے، اور جماعت کے وقت نماز کے وقت وہ بستری پر نماز پڑھ لی۔ عالم ہو کر جب فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد میں جا کے جماعت نہیں سے نماز نہیں پڑھیں گے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ رہی بدگمانی۔ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اتنا سوچ لے کہ بھائی ممکن ہے آج طبیعت ان کی خراب رہی ہو۔ ایسی آج کل جو بیماری چلی ہے، ایسے سینکڑوں ہزاروں مثالیں،
میں خود اس میں مبتلا ہوا کہ رات میں بالکل صحیح سالم آدمی سوتا ہے لیکن فجر میں یا سب جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اسے کھڑے ہی نہیں ہوا جا رہا ہے. اب جب کھڑے ہی نہیں ہوا جا رہا ہے تو بیچارہ مسجد جا کے کیسے نماز پڑھے گا؟ تو کم سے کم حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ سوچو کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی عذر پیش آ گیا ہو اس لیے گھر ہی نماز پڑھ کر لیٹ گئے ہوں. یہ ہے حسن ظن. اسی کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ کہ آدمی فوراً ایک رائے قائم کر لے دیکھو عالم دین ہو کر گھر میں نماز پڑھ لیے. اس طریقے کی راتوں دن صبح و شام بے شمار مثالیں ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ایک چیز دیکھ کر سامنے والے نے ایک رائے قائم کر لیا. نہیں، یہ بدگمانی ہے، اس کی قطعی اجازت نہیں. مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.